قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال هي النخلة. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 61. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو حضور نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا. بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کو مسلمان سے تشبیہ کی گئی ہے. یہ صحابہ کرام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لوگوں کا ذہن جنگل کے درختوں کی طرف چلا گیا. فوقع الناس فی شجر البوادی، جنگل کے درختوں کی طرف لوگوں کا ذہن چلا گیا. کون سا ایسا درخت ہے جس کو حضور تشبیہ دے رہے ہیں مسلمان کے ساتھ. تو قال عبد اللہ وقع فی نفسی انها النخلہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے. النخلہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. فاستحییت، لیکن میں نے حیا کی، شرم کی، اور اس لیے حیا کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت، تو میں نے فوراً سے جواب دینا مناسب نہ سمجھا. ثم قالوا حدثنا ما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کو مسلمان سے تشبیہ دی گئی ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا قال هي النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا لیکن میں بولا نہیں ہوں. اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر یہ، جس میں حضور نے پہلیاں ڈالنے، تجارتیں ڈالنے سے منع فرمایا. پھر یہاں پر حضور خود صحابہ کرام سے پہلی پوچھ رہے ہیں، تجارت ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو اس کا جواب محدثین کرام علماء یہ دیتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی یا استاد اگر اپنے شاگرد سے اس کی ذکاوت، اس کی ذہانت کو بہتر بنانے کے لیے یا ان کے ذہنوں میں سوالات ڈالنے کے لیے تاکہ وہ سوچیں، تو اگر استاد کوئی اس طرح کی پہلی پوچھتا ہے، تجارت پوچھتا ہے یا کوئی ایسا سوال ذہن میں ڈال دیتا ہے تو یہ درست ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس تجارت سے یہ پہلی ڈالنے سے حضور نے منع فرمایا ہے وہ پہلی اور تجارت ہے جس میں آدمی اپنے علم کو ظاہر کر رہا ہو کہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صرف مجھے پتہ ہے، تو وہ لوگوں کے اوپر تجارتیں ڈالتا ہے، بار بار پہلیاں ڈالتا ہے، آپ بتائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو شو کر سکے کہ میں بڑا علم والا ہوں، باقی جو ہے وہ ان کے پاس تو کوئی علم نالج نہیں ہے. تو اگر یہ سوچ ہے آدمی کے ذہن میں تو پھر منع ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنی جو ہے وہ اطلاق پر قائم ہوگی. تو اگر استاد اپنے شاگرد سے کوئی بات پوچھتا ہے یا کوئی بڑا آدمی چھوٹے بچوں سے پوچھ لیتا ہے تاکہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچے تاکہ ان کا ذہن تیز ہو، تو یہ درست ہے، جائز ہے. اب اتنے زیادہ درخت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مسلمانوں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو کھجور کا درخت
ہائٹ پہ بہت زیادہ جاتا ہے، دیکھا ہے کھجور کا درخت بلندی پر جاتا ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر کافی دور تک پھیل جاتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں. اس کے پتے جس طرح باقی درختوں کے پتے موسم کے حساب سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پتجھڑ کے موسم میں گرتے ہیں پتے، کھجور کے درخت کے جو پتے ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ اس طرح نیچے ٹوٹ کر گرتی نہیں ہیں. جیسے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها، اس کے پتے گرتے نہیں ہیں. تو وہ کون سا درخت ہے؟ تو کھجور کے درخت کے پتے گرتے نہیں ہیں. اب اس کھجور کے درخت کو جس اعتبار سے بھی دیکھو، چھاؤں بھی مہیا کر رہا ہے، سایہ بھی دے رہا ہے، دور سے باقی درختوں کے اندر اس کی انفرادی حیثیت ہے وہ بھی نظر آتی، خوبصورت ہے باقی درختوں کے اندر، اگرچہ سادہ سا ہے لیکن پھر بھی باقی درختوں کی بنسبت خوبصورت لگتا ہے. انڈیویجول اس کی صورت ہے، سچویشن ہے، اس کی حیثیت ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس کا پھل بھی سال میں زیادہ دنوں تک اس کا پھل رہتا ہے. اس کے پھل کو، کھجور کو زیادہ دنوں تک آدمی استعمال کر سکتا ہے اور تادیر اس کا پھل رہتا ہے. اس کا پھل میٹھا ہے اور اس کا پھل کو اگر کچا بھی اتار لیں تب بھی وہ کھانے کے قابل ہے، پک جائے تب بھی کھانے کے قابل ہے. اور درخت کے اوپر سوکھ جائے اس کا پھل پھر بھی ضائع نہیں ہوتا. باقی درختوں کے پھل اگر زیادہ دیر تک پہلے اتار لیں تو کچے ہوں گے اور زیادہ دیر تک لگے رہیں گے تو گل سڑ جائیں گے، لیکن اس کا پھل جو ہے پہلے اتار لیں کچا تب بھی کھانے کے قابل ہے اور زیادہ دیر تک لگا رہے پکنے کے بعد تب بھی خراب نہیں ہوتا. اس کی جو تنا ہے اس کو چھتوں میں شادیر کے طور پر لگایا جاتا ہے. اس کی جو برانچز ہیں، شاخیں ہیں، وہ بھی ضائع نہیں ہوتی. ہر ایک شاخ کو مختلف پنکھوں میں، پنکھیوں میں، برتنوں میں، اس طرح مختلف چیزوں میں ان کی ڈیکوریشن کے کام آتا ہے. یعنی اس کی جس پھل ہے، اس کی کھجور ہے، وہ کھانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. خشک ہو جائے چھوارا بن جاتا ہے، وہ بھی کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی گٹلی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتی، وہ بھی پڑھنے کے تصویر کے طور پر کام آتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز اس میں ضائع نہیں ہوتی. تو اس لیے کھجور کے پھل کو مسلمان سے تشبیہ کی ہے. اب ایک مسلمان وہی مسلمان ہوگا جو دیکھنے میں باقی اگر اقوام میں اگر کھڑا ہو تو دور سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اس کی سادگی، اس کا انفرادی پن، اس کا عاجزی اور انکساری باقی لوگوں سے مختلف ہوگی اور وہ پتہ چلے گا کہ ہاں یہ باقی اقوام میں، باقی مذاہب کے لوگوں میں سے یہ مسلمان ہیں. وہ کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنی عادات و اقدار سے اقوام عالم میں ہماری جو حیثیت ہے وہ بڑی قسم پرسی کا شکار ہے. ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی اسلامی روایات کو چھوڑ دیا ہے. ہم غیر مسلموں سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت، وہ ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلی جو روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کاربند رکھے. تو مسلمان جس حال میں بھی ہے، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مختلف امور سر انجام دیتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس حیثیت سے بھی وہ بڑوں کی خدمت کر رہا ہے. ایک مسلمان کو حضور نے جو تربیت دی ہے، بڑا ہے چھوٹوں کے اوپر شفقت فرما رہا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور حضور نے فرمایا جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں پر بڑوں کی تکلیف نہیں کرتا، وہ ہم سے نہیں ہے. تو مسلمان جس حال میں بھی ہے، غربت کی زندگی گزار رہا ہے، امارت کی زندگی گزار رہا ہے، ایوریج لائف وہ جو ہے وہ گزار رہا ہے، جس حال میں بھی ہے، جس کیفیت پہ بھی ہے، جس عہدے پر بھی ہے، مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. جس طرح کھجور کا درخت ہے وہ جس کیفیت میں بھی ہو، پھل دے رہا ہو، نہ دے رہا ہو، چھاؤں ہو، تنا ہو، شاخیں ہوں، اس کی گٹلیاں ہوں، ہر اعتبار سے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. تو مسلمان بھی بے فائدہ اور فضول
نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کسی کی مدد کر رہا ہوگا، کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوگا، کسی کا بھلا چاہ رہا ہوگا، وہ کہ یہ ساری روایات ایک مسلمان کے اندر تھی. اسی لیے حضور نے ایک مسلمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، یا کھجور کو مسلمان سے تشبیہ دی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی عادات، اپنے اخلاق، اپنا رویہ، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کا کام آنا، دوسروں کا بھلا چاہنا، نہ کہ دوسروں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا، دوسروں کے لیے پریشانیاں لانا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کا شیوا ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنا، خود ٹوٹ جائے، خود بکھر بھی جائے، لیکن دوسروں کا مسلمان بھلا چاہتا ہے، ہمدردی چاہتا ہے. یہ اسلام کا شیوا ہے، یہ اسلام کی اور مسلمان کی جو ہے وہ انفرادی حیثیت ہے، انڈیویجول ایسی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پکا سچا مسلمان بنائے کہ ہم دوسرے لوگوں کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا رویہ رکھیں.